من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے خبر کے عنوان پر آگے بات کریں گے۔ آج لاسٹ عنوان میں ہم جانے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا اور ہمارا مقصد حیات کیا ہے۔ حدیث قدسی میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں اور مجھے چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ روحوں سے اللہ تعالیٰ میثاق لیے یعنی ایگریمنٹ لیے جو کہ لا الہ الا اللہ تھا، اور دوسرا ایگریمنٹ انبیاء علیہ السلام سے لیے جو کہ رسالت کا تھا، وہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے تمام روحوں سے کہ کچھ وقت کے لیے عالم شہادت میں چلے جانا یعنی دنیائی زندگی میں اور اپنے مقصد حیات کو پورا کرنا۔ اور یہ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی پہچان حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنا؟ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام کی رسالت کے فیضان سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوئی اور عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہوا تمام انبیاء علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس میں سے ہم الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور یہ خاتم النبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی انبیاء نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ پردہ فرما چکے ہیں، ظاہر طور پر کوئی بھی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی رہنمائی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء یعنی اولیاء اللہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے۔ جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کر رہے تھے اس امت کے لیے اولیاء اللہ کریں گے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں اور ان کے ساتھ جڑنے کا نام بیت ہے۔ ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا بیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی صحبت میں بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا یعنی ایک برابر ہے۔ اب ہم قرآن کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں۔ یہاں بیعت کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور یہ شان نزول عورتوں کے لیے خاص ہے، عورتوں اور مردوں پر عام ہے۔ اے پیغمبر جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اور اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بیعت یہ ہے جیسے کہ اسکول میں ہم ایڈمیشن لینا، جیسے اسکول میں بیعت یہ ہے کہ ارادہ کرنا، ایڈمیشن پہلے اسکول میں ایڈمیشن لیتے اس کو بولتے بیعت لینا یعنی ارادہ کرنا۔ اس عمل کو کرنے کا یہ
کام کریں گے، ایسا ارادہ کریں گے تو اس کو بولیں گے بیت. اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس مقصد کو پورا کرنے کا ارادہ کرنے کو بیت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب جو آپ کے ساتھ بیعت کریں گویا میرے ساتھ بیعت کریں. یعنی جیسا آپ کے ساتھ اگر بیعت کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ میرے ساتھ بیعت کرے جیسا، اور میرے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. نبی کریم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ یعنی نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ یعنی میرا ہاتھ یعنی برابر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ہاتھ پر بیعت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرنا ہے یعنی برابر ہے. اور اس بیعت ارادے کو توڑنے کا نقصان بھی توڑنے والے کو ہی ہوگا. اور اس بات کو یعنی بیعت کو پورا کرے جو مقصد حیات ہے ہمارا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا عن قریب. اور پیر و مرشد کی صحبت کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. یہ ان کی صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث کی صحبت ہے. اور وارث کون ہے؟ ہم وارث کو جانیں گے. وارث کیا ہے؟ وارث جس کے پاس وراثت ہے اس کو وارث بولتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم و دین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج اپنا عنوان اسی پر ہے. سب سے پہلے تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تمام روحوں کو میثاق لیے، یعنی ایک میثاق لیے، وعدہ لیے اللہ تعالیٰ کہ جیسے وہاں پر اللہ تعالیٰ روحوں سے سوال کرے کہ میں الستو بربکم، بولے کیا میں تمہارا رب ہوں. روحیں وہاں پر جو ہے سو تمام روحیں جو ہے سو اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ بیان دیے کہ جیسو کنویننٹ کرے کہ ہم اے اللہ توج ہمارا رب ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیری عبادت کرتے ہم، بلکہ تو ہی ہمارا پروردگار، تو ہی رازق ہے، تو ہی سب کچھ ہے. تو یہ میثاق، یہ وعدہ ہے تھا یہ روحوں کا، جو پھر اس کے بعد دوسرے کنڈیشن میں آئے جب حیات میں، یعنی عالم شہادت میں. جب عالم شہادت دنیا میں جب ہم لوگ آ گئے تو ہمارے کو کیا تھا، وہ اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وعدہ کیا اس کو پورا کرنا تھا عالم حیات میں. عالم حیات میں اس کو جیسے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجے. انبیاء علیہ السلام آگے ایک کے بعد پورے انبیاء علیہ السلام آیا آخر تک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جس کی ہم امت ہے. تو اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سے پردہ پوش ہو گئے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت سے فرمائے گے دیکھو میں یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت. تو اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا تاکہ تمہاری رہنمائی ہو سکے اور تم سکسیس ہو جانا دنیا میں. فار ایگزامپل دیکھو اب اپن کوئی کمپنی جوائن کرتے ہیں تو وہ کمپنی میں جانے کے بعد آپ کے رہنمائی کے لیے وہاں پر ایک مینیجر رہتا، آپ کو جیسے رہنمائی کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے، کیا نہیں بول کے. اب آپ پوری ایمانداری سے آپ وہ رہے کمپنی سے کام کرے آپ پورے اچھے سے، تو آپ کو باس جو ہے سو آپ کو خوش ہو کے انعام و اکرام دیتے، کیونکہ باس کو آپ سے فائدہ ہوتا آپ کی ایمانداری سے کام کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر دیکھیے ہم لوگ جو بھی کر رہے عمل اللہ تعالیٰ کی طرف، جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے سے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے سو اپنے عمل سے اگر اپن پورے برابر سے ہے اپنے عمل، تو اللہ تعالیٰ جو سو قرآن میں فرما رہے کہ میں ان قریب اس کو بہتر فائدہ دوں گا. تو یہ ہے اپن عمل کا سلسلہ اپنے. اور اس کے بعد عالم برزخ، تیسری کنڈیشن اپنی آتی عالم برزخ. عالم برزخ میں جو 3 سوالات ہوتے، وہ اگر یہ دنیائی زندگی میں اپن صحیح برابر سے رہے تو اپنے کو عالم برزخ جو بعد حیات کی زندگی ہے وہ بھی آسان ہو جاتی، اس میں بھی ہمارے سوال جواب آسان ہو جاتے. تو وہ پہلی سیڑھی جب کامیاب
تو تمام جو ہے اسٹیپس بھی وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ ہے عالم ارواح، پھر عالم شہادت، یہ ہے عالم برزخ. تو یہ جو ہے سو اپنے کو بنا اس کے وہ نہیں ہو، بنا یعنی کسی کے سپورٹر کے آپ کو نہیں ہو سکتا. لازم وارثین کا آپ صحبت ہونا چاہیے اپنے کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، علم دین جو سلسلہ وار چل رہا ہے، وہ وارث جو علم دین کے ہے، ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنے اٹھنے سے ہم کو علم حاصل ہوتا اور ہمارے کو زیادہ سے زیادہ معلومات ہوتے، تاکہ ہم بہتر عمل کرنے کی کوشش کرتے. ہم جب ہمارا عمل قابل قبول ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو انعام و اکرام کے مستحق بنا دیتے. تو یہ تھا یہ ہمارا آج کا یہ عنوان خبر سیریز کا. انشاءاللہ آگے بھی اس کے بیان انشاءاللہ ہوں گا آگے سے انشاءاللہ. یہاں پر یہاں تک میں یہ آج کا اپنا عنوان یہیں پر ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے، سننے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.